أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ ان کو میں نے تم میں مبعوث فرمایا اور اپنی نعمت کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں ایمان والوں کو عطا فرمائی، لیکن کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان فرمایا۔ جب اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو مومنوں میں بھیجا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کعبہ ابراہیمی، کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا، اب تمہیں لازمی ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی نعمت تم پہ پوری کر دی، قبلہ ابراہیمی کو تمہارا قبلہ بنا دیا۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہا ہے کہ اب تم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ تمہارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہے، اور تمہیں کعبہ بھی قبلہ بھی بنا دیا، بیت المقدس سے تمہیں کعبہ ابراہیمی کی طرف پھیر دیا اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا۔ تم میں عظیم الشان پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبعوث فرما دیے اور تمہیں بہترین امت بنایا۔ جب تمہیں اتنی نعمتیں ہم نے عطا کی تو اب تم دو کام کرنا، ایک ہماری یاد کرنا، دوسرا ہمارا شکر ادا کرتے رہنا تاکہ ان نعمتوں پر کبھی تم پہ زوال نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میری ناشکری نہ کرنا، ولا تکفرون اور ناشکری نہ کرنا، انکار نہ کرنا اور میری ناشکری نہ کرنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ بنی اسرائیل کے لیے فرمایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو۔ وہ تو میری نعمتوں کو یاد کرتے تھے، لیکن تم مجھے یاد کرو۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تم مجھے کتنا یاد کرو گے؟ 70 سال، 60 سال، 50 سال، 80 سال، 100 سال زیادہ سے زیادہ تم مجھے اتنا یاد کرو گے، لیکن جب میں تمہیں یاد کروں گا، تمہیں اپنی قبروں میں سوئے ہوئے تمہیں صدیاں گزر جائیں گی، تمہارے نام کے نعرے میں لگواؤں گا۔ چنانچہ جو اللہ والے ہوئے، جنہوں نے اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزاری، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، ان کا جینا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، وہ لوگ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ان کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کتنی صدیاں گزر گئیں، لیکن ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی موجود ہے۔ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، آپ داتا صاحب کو دیکھیں، خواجہ غریب نواز کو دیکھیں، صحابہ کرام کی حالات پڑھیں، آپ ان کے نام لینے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ اس وقت کوئی اگر بادشاہ تھا تو ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن حضرت بلال کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو یاد کرتا ہے تو پھر اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے، قسمت بدل جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو۔ یہاں سے ذکر بھی مراد ہے، لیکن جو اصلی مراد یہاں پر جو معنی ہیں، جو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ کبھی بھی
غافل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں مومنوں پر فرض کی تاکہ لوگ مجھے یاد رکھیں۔ وہ فجر میں بھی بلاتا ہے، وہ صبح جب سورج نکلتا ہے جب بھی بلا لیتا ہے، دوپہر کو جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے وہ جب بھی بلا لیتا ہے، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے وہ جب بھی بلاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جب انسان سونے لگے وہ جب بھی بلا لیتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ بندہ بس مجھے یاد رکھے، اور جو یاد رکھتا ہے اصل عبادت میں وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا دنیا کیا ہے؟ دنیا بیوی بچوں کا نام نہیں ہے، مال کا نام نہیں ہے، اولاد کا نام نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا وہ ہے جو تمہیں رب کی یاد سے غافل کر دے۔ جو چیز تمہیں رب کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں ہے۔ جو چیز بھی تمہیں رب سے غافل کر دے سمجھ لینا وہ دنیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم کتنا یاد کرو گے؟ 80 سال 100 سال؟ تم جب قبر میں چلے جاؤ گے تمہاری محبت لوگ تمہیں پھر بھی یاد کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو یاد فرما لے وہ بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے، قسمت بدل جاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو، میرا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ تمہیں اتنی نعمتیں ہم نے عطا کی، خانہ کعبہ تمہارا قبلہ بنا دیا، آخری پیغمبر تم میں مبعوث فرما دیے، تمہیں بہترین امت بنایا، اب ان نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا۔ تمہیں سر سے لے کے پاؤں تک ہمیں کتنی نعمتیں دی تمہیں ہم نے آنکھیں دی تھی، زبان دی، ایک دماغ دیا۔ تم ان نعمتوں پر غور کرتے جاؤ، تمہارا سانس کا نظام کیسا ہے، تمہارا ہاضمے کا نظام کیسا ہے، تم ٹانگوں سے چلتے ہو، ہاتھوں سے کھاتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا۔ ایک بزرگ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انسان کیسے شکر ادا کرے؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں سے وہ کچھ دیکھے جن کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ شریعت کہتی ہے آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھو، بری چیزیں نہ دیکھو، یہ آنکھوں کا حق ہے۔ فرمایا زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس سے گالی گلوچ نہ کرو، اس سے غیبت نہ کرو، اس سے جھوٹ نہ بولو، یہ زبان کا ذکر ہے۔ کانوں سے بری بات نہ سنو، کسی کی غیبت نہ سنو، بہتان نہ سنو کسی پر، بری باتیں نہ سنو، یہ کانوں کا حق ہے۔ کانوں سے سننا ہے تو اذان سنو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ رسول کے احکام سنو، یہ کانوں کا حق ہے۔ آنکھوں سے دیکھنا ہے تو گنبد خضرا کو دیکھو، خانہ کعبہ کو دیکھو، دیکھنا ہے تو مسجد کو دیکھو، دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو، پر دنیا کو بھی دیکھو، لیکن ان آنکھوں سے دنیا میں غرق نہ ہو جانا، سب کچھ اس دنیا کو نہ سمجھ لینا۔ یہ آنکھیں ملی تھی اللہ رسول کے جلوے دیکھنے کے لیے، اللہ والوں سے محبت کرنے کے لیے آنکھیں ملی تھیں کہ ان آنکھوں سے دیکھنا ہے تو اللہ کے پیاروں کو دیکھنا ہے۔ یہ ان اعضاء کا شکر ہے۔ ٹانگوں سے چل کے جانا ہے تو اچھی جگہ چل کر جانا ہے، یہ ٹانگوں کا شکر ہے۔ ہاتھوں سے پکڑنا ہے تو ان چیزوں کو پکڑنا ہے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جائز ہیں۔ رشوت ان ہاتھوں سے نہیں لینی، کسی پر ظلم ان ہاتھوں سے نہیں کرنا، یہ ہاتھوں کا شکر ہے۔ تو ہمیں فرما دیا گیا کہ میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا، ورنہ جب نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے تو یہ چیزیں چھین لی جاتی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور اضافہ کر دوں گا۔ جتنا انسان نعمتوں کا شکر ادا کرتا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں ان نعمتوں میں اضافہ کرتا جاتا ہوں۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 کام بتا دیے، ایک میری یاد سے غافل نہ ہونا، اور ایک ہمیشہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا، وہ میری کبھی ناشکری نہ کرنا، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا کہ بندہ مجھے یاد رکھے۔ اصل عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، یہی اصل عبادت ہے۔
بندہ اگر نماز میں بھی کھڑا ہے لیکن یاد کسی اور کی ہے، یاد مخلوق کی ہے، یاد مال کی ہے، یاد بیوی بچوں کی ہے، یاد صرف پیسہ کمانے کی ہے، کھڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، نماز میں کھڑا ہے لیکن یاد کسی اور کی ہے، تو پھر وہ نماز ساہون ہو جاتی ہے، وہ نماز منہ پر مار دی جاتی ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہو لیکن اس کا ذہن، اس کا دل کہیں اور ہو۔ تو نماز وہی کامل ہوتی ہے، نماز وہی مقبول ہوتی ہے جو اس کی یاد میں ڈوب کر پڑھی جائے۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد رکھو۔ اصل عبادت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ انسان 24 گھنٹے عبادت میں رہ سکتا ہے، صرف اسے کیا کام کرنا ہے؟ اس کی یاد کرنی ہے۔ جو اسے یاد کرتا رہتا ہے وہ اس کی عبادت میں ہوتا ہے، جو اس کو بھول جاتا ہے وہ غفلت میں آ جاتا ہے، وہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو، فرمایا تم مجھے یاد کرو۔ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اسے یاد بھی کرتا ہے، اور پھر اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس سے محبت کرتا ہے، آٹومیٹک اس کے خیالات اس کے ذہن پر آتے رہتے ہیں، سوچیں اسی کی طرف رہتی ہیں۔ اس لیے فرما دیا گیا اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم کتنا یاد کرو گے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ دنیا والے بھی اور دنیا کی مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ گیا، میں نے دیکھا ایک نوجوان شخص خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے اور بہت رو رو کر دعائیں کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ میں نے سنا بڑا گڑ گڑا رہا تھا وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر۔ میں نے کہا اس نوجوان کو جوانی میں اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اچانک میری نظر اس کے دل پر گئی تو میں نے دیکھا وہ کسی لڑکی کی محبت میں رو رہا تھا، وہ اس لڑکی کی یاد میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا کس مقام پر کھڑا ہے، کعبۃ اللہ کا غلاف اس کے ہاتھ میں ہے، یہ لڑکی کی محبت میں رو رہا ہے غلاف پکڑ کر۔ کہنے لگے میں پھر مکہ مکرمہ سے باہر نکلا، بازار سے گزرنے لگا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ سونے کی دکان میں بیٹھا ہے، اس کے آگے بھی سونا ہے، اس کے پیچھے بھی سونا ہے، سونے کا وہ کام کر رہا تھا۔ میں نے کہا اس کے آگے پیچھے سونا ہے، اتنا مالدار شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہاں یاد رہتا ہوگا؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ اچانک میری نظر اس کے دل کے اوپر گئی تو میں نے دیکھا اس کا دل اللہ اللہ کر رہا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹا ہوا تھا لیکن لڑکی کی محبت میں اللہ سے منقطع، اللہ سے غافل تھا۔ دوسرا شخص سونے کا کام کر رہا ہے، سونے کے بیچ میں بیٹھا ہے، مال و دولت کے بیچ میں بیٹھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے منقطع نہیں ہے، اللہ کی یاد میں اس کا دل لگا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْکُرُونِی، تم مجھے یاد کرو۔ تو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بندے کے دل پر، اس کے خیالوں میں، اس کی سوچوں میں جب کوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی زبان سے بھی جاری رہے، اس کے دل سے بھی جاری رہے۔ ایک ذکر ہوتا ہے زبان سے کرنا کہ بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، اللہ تعالیٰ کے نام زبان سے لیتا رہے، اور یہ بھی ذکر ہے۔ ایک ذکر ہوتا ہے قلبی ذکر کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ دل سے یاد کرتا رہے، اس کی کائنات میں غور کرتا رہے، قبر کو یاد کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ یہ ہے دل سے یاد کرنا۔ اور اللہ والے کیسے یاد کرتے ہیں؟ ان کو دل کی ایک دھڑکن بھی خالی نہیں جانے دیتے۔ وہ دل کے اوپر غور کرتے ہیں تو ان کو دل سے آواز سنائی دیتی ہے، اللہ ہو، اللہ ہو۔ یہ آواز وہ سنتے رہتے ہیں اپنے دل سے۔ اور ایک ذکر ہوتا ہے پاس انفاس، جو سانس کے ذریعے ہوتا ہے۔ سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ کوئی سانس بھی غفلت میں نہیں گزارتے۔ وہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد اے ہو پڑھایا ہو۔ وہ کہتے ہیں جو سانس غفلت میں گزر گئی وہ کفر میں گزر گئی۔
وہ کہتے ہیں کوئی بھی سانس اگر غفلت میں گزرتی ہے وہ کفر میں گزرتی ہے، سانس اندر جاتا ہے تو اللہ، باہر نکلتا ہے تو ہو۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو وہ لوگ کتنا یاد کرتے ہیں، وہ اپنی سانسوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کو بسا لیتے ہیں، وہ اس کے نام کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، ان کی زبان ذکر سے تر رہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی مشکل آ جائے جب بھی نماز پڑھو، سورج گرہن ہو جائے جب بھی نماز پڑھو، چاند گرہن ہو جائے جب بھی نماز پڑھو، کوئی مصیبت آ جائے جب بھی نماز پڑھو، چھینک آئے جب بھی الحمدللہ کہو۔ ہر موقع کے اوپر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ تمہارا تو کوئی لمحہ بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے کام چھوڑ دے، فرمایا ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اس کی یاد میں لگا رہے۔ ہاتھ کام کار ولے، دل یار ولے۔ ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اس کی یاد میں لگا رہے۔ تو یہ دل اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب چیز بنائی ہے، اس کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، دوسرا تعلق مخلوق سے ہے۔ بندے کے اوپر اب اس کے دل کے اوپر کس کے خیالات حاوی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے، یہ اس کی فکر میں لگا رہتا ہے، یہ اس کی محبت میں لگا رہتا ہے، یا مخلوق کی محبت میں لگا رہتا ہے؟ یہ بندے کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کے دل کا تعلق مخلوق سے ہے۔ اس کا ایک تعلق رب سے ہے، دوسرا تعلق مخلوق سے ہے۔ جب مخلوق سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو آٹومیٹک پھر تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے۔ بندے کو کچھ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان بندے کے دل کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، فرمایا خون کے اندر وہ دوڑتا ہے شیطان۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے وہ دل کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ جب شیطان دل کے اوپر بندے کی قبضہ کر لیتا ہے تو پھر اس سے قبضہ انسان کیسے چھڑا سکتا ہے؟ صرف اللہ کے ذکر سے۔ جب بندہ ذکر دل میں پیدا کر لیتا ہے اور اپنی سوچوں میں اپنے خیال میں سوچتا رہتا ہے کہ میرا دل اللہ ہو، صرف وہ سوچتا رہتا ہے، غور کرتا رہتا ہے کہ میرے دل سے اللہ ہو کی آواز آ رہی ہے۔ جب اس طرح وہ غور و فکر کرتا ہے اپنے دل کے اوپر تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، ورنہ شیطان مومن کے ایمان والے کے دل پر قبضہ کر کے رکھتا ہے۔ جب دل پر قبضہ شیطان کا ہو تو پھر قبضہ کیسے چھڑائیں گے؟ فرمایا فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں ہر چیز سے غنی کر دوں گا، تمہیں ہر چیز سے آزاد کر دوں گا، شیطان سے، نفس سے، دنیا کے برے لوگوں سے۔ جب بندہ اس کو یاد کرتا ہے پھر وہ تمہیں یاد کرتا ہے، اور جب بندہ دل سے اس کو یاد کرتا ہے، قلبی ذکر سے دل کا ذکر زیادہ افضل ہے، کیونکہ انسان دل میں ذکر کرتا رہے، سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، سامنے والا سمجھ جائے گا یہ ذکر کر رہا ہے، لیکن جو دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ جہاں بھی بیٹھا ہے اپنے محبوب کو، اپنے رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ ذکر اللہ زنگ آلود دل کے لیے سائیکل ہے۔ جب بندہ دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو انسان کے اوپر جو دل کے اوپر گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے وہ زنگ دور ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر بے چینی ہو، گھبراہٹ ہو، اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر بے چین دلوں کا ذکر، فرمایا خبردار دلوں کو اطمینان ملتا ہے تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ انسان بڑی سے بڑی کوٹھی بنا لے، بینک بیلنس بنا لے، جتنا چاہے پیسہ جمع کر لے، لیکن اللہ فرماتا ہے دلوں کا اطمینان چاہیے، دلوں کا سکون چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ یہاں پر واضح بتا دیا گیا، فرمایا سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ کسی نے کہا کہ کلمہ طیبہ سب سے افضل ذکر ہے، کسی نے کہا توبہ استغفار سب سے افضل ذکر ہے، کسی نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سب سے افضل ذکر ہے، لیکن محبت والے نے کہا سب سے افضل ذکر درود شریف ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں سارے وظیفے مخلوق پڑھتی ہے، لیکن ایک وظیفہ ایسا ہے
اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو۔ پتہ لگا سارے وظیفے سارے ذکر مخلوق کرتی ہے، لیکن ایک درود شریف ایسا وظیفہ ہے جو رب تعالی مالک کائنات ہو کر خالق کائنات ہو کر خود درود شریف پڑھتا ہے۔ تو اندازہ کر لیں کائنات پہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لینے والا نہ ہو، کیونکہ کائنات ختم ہو جائے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ کوئی ان کا نام لینے والا نہ ہو، کیونکہ رب تعالیٰ خود ان کی تعریف فرماتا ہے، رب تعالیٰ خود ان پر درود بھیجتا ہے۔ رب کا درود پڑھنے کا جو بھیجتا ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہو مالک کائنات ہو کر ہمارے نبی کی تعریف فرماتا ہو تو ہمارے نبی کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو شان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ کسی اور کو نہیں مل سکی۔ فرمائے گا سب سے افضل ذکر درود شریف ہے، تو انسان کو چاہیے کم سے کم 313 مرتبہ یا 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ کوئی چھوٹا سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ اس کی عادت میں ہونا چاہیے۔ اس کو کتنا کچھ ملے گا وہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ سارے وظیفے مخلوق کرتی ہے، یہ وہ درود شریف ہے جو ہمارا رب تعالیٰ اس کو پڑھتا ہے، تو اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو آپ نے سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو پھر ہمیں اس کو کتنا یاد کرنا ہے، ہمیں اس کو دل میں بسا لینا ہے، اس کو اپنی سانسوں میں بسا لینا ہے، اس کو اپنی زبان پہ تر رکھنا ہے، اس کا نام ہمارا دل لے، اس کا نام ہماری سانسیں لیں، اس کا نام ہماری زبان ہر وقت اس کا نام لیتی رہے۔ جو دل سے یاد کرتا رہتا ہے وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہوا ہے، اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہوا ہے۔ یہاں سے پتہ لگا انسان کی جو یاد ہوتی ہے، جو خواہش ہوتی ہے وہی اس کا معبود بن جاتی ہے۔ انسان کی محبت جس کے ساتھ ہوتی ہے، انسان کی خواہش جس طرف ہوتی ہے، انسان اسی کو خدا بنا لیتا ہے۔ ہمیں یہ اس پر بہت زیادہ غور کرنا ہے کہ ہماری محبت ہماری خواہش کیا ہے۔ اگر ہماری خواہش ہمارا رب ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو ہم صحیح ڈگر پر جا رہے ہیں، ورنہ ہماری محبت کسی اور کے ساتھ ہے تو پھر ہم لوگ نقصان ہی نقصان اٹھانے والے ہیں، ہمارے حصے میں کوئی خیر آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور سامعین کو بھی صحیح معنوں میں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رات دن ہماری سانسیں ہمارا دل اس کی یاد میں مستغرق رہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی یاد میں ہی موت عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔